فتح نہیں ہو رہا. میرے آقا نے ایک دن لشکر بھیجا, صحابہ گئے, یہودی خیبر کے قلعے پہ ہیں, اوپر سے پتھر مارتے, صحابہ پیچھے واپس آ جاتے, کبھی قریب پہنچ جاتے, قلعہ خیبر کو دھکے دیتے, لیکن دروازہ ہلنے کا نام نہیں لیتا, پیچھے آ گئے. تو یہودیوں کے پتھر مارنے سے ایک پتھر ایک صحابی حضرت محمود رضی اللہ تعالی ان کو لگا, اور پتھر لگنے سے اس صحابی کی شہادت ہو گئی. جب وہ صحابی شہید ہوا, آقا کو پتہ چلا ایک صحابی پتھر لگنے سے شہید ہو گیا ہے. اوپر سے پتھر مارتے, سپیڈ بڑی تیز ہوتی ہے, قلعے پہ کھڑے ہوئے, صحابہ نیچے ہیں. آقا نے روک لیا کہ بس پیچھے رہ جاؤ, اب تم نے دوبارہ حملہ کرنے نہیں جانا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا خیبر فتح نہیں کرنا؟ نہیں, خیبر فتح بھی کرنا ہے. کیا واپس جانے کا ارادہ ہے؟ نہیں, واپس بھی نہیں جائیں گے. حضور جب آگے بھی نہیں جانا, واپس بھی نہیں جانا, خیبر فتح کیسے ہوگا؟ تو میں بتاتا ہوں کیسے فتح ہوگا. صحابہ نے پوچھا حضور کیسے ہوگا؟ تو میں اللہ اوتین الرایۃ رجلا غدا, کل کا دن آنے دو, کل میں ایک ایسے عظیم شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا, اور اس کی نشانی یہ ہے یحب اللہ ورسولہ, وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یحب اللہ ورسولہ, اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس کی نشانی ہے. جب میرے آقا نے بتایا کل جھنڈا اسے دوں گا جس سے خدا محبت کرتا ہے, مصطفیٰ محبت کرتے ہیں, تو صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی راوی ہے حدیث پاک کے, وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی, لیکن اس رات میں بھی سجدات دعا کرتا رہا, کاش صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے. کہتے صحابہ سجدات نہیں سوئے, عبادت کرتے رہے, اللہ اللہ کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے, کاش صبح مصطفیٰ کی زبان پہ ہمارا نام آ جائے. صبح ہو گئی, میرے آقا نے سب کو میدان خیبر میں بلایا, صحابہ آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایڑیوں کے بل اونچا اٹھتا تھا, سر اونچا کرتا تھا تاکہ مصطفیٰ کو نظر آ جاؤں, حضور مجھے دیکھ لیں اور مجھے بلا لیں. کہتے میں سر اٹھا اٹھا کے دیکھتا رہا, لیکن مصطفیٰ کی زبان سے اعلان ہوا فرمایا این علی, آقا فرماتے علی کہاں ہے, علی کو بلایا جائے. تو صحابہ کہتے حضور وہ تو پیچھے رہ گئے, آنکھوں میں تکلیف تھی, بلاؤ علی کو, یہ کلا اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگا. مولا علی کو بلایا گیا, آپ تشریف لائے. میرے آقا نے آنکھوں پہ لعاب لگایا, اللہ نے شفا دے دی. اس کے بعد میرے آقا نے جھنڈا عطا فرمایا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں جھنڈا آیا, اور آپ وہ جھنڈا لے کر اتنی جلدی جلدی جا رہے تھے, بلکہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے خیبر کی طرف. اتنا تیزی سے گئے جھنڈا اٹھا کے کہ آپ کا سانس پھولنے لگ گیا. اور اتنے میں جب آپ قریب پہنچے خیبر کے قلعے کے, ان کا اوپر بڑا واچ مین بیٹھا ہوا, وہ نظارہ کر رہا تھا. اس نے دیکھا ایک جوان آ رہا ہے, ہاتھ میں جھنڈا ہے. اور یہودی اہل ایمان کا صحابہ کا مذاق اڑاتے, ہر روز مذاق اڑاتے, کہتے ہر روز آتے ہیں پتھر کھا کے چلے جاتے ہیں, واپس نہیں جاتے, پتھر کھاتے رہتے, مذاق اڑاتے تھے. اور تو جب مولا علی تشریف لائے, ہاتھ میں جھنڈا, ان کے قلعے کے آگے بہت بڑا تاریخی پتھر تھا. آپ نے آتے ہی ہاتھ میں جھنڈا, اور جھنڈے کا جو ڈنڈا تھا وہ لکڑی کا تھا, آپ نے وہ ڈنڈا آ کے پتھر میں گاڑ دیا. لکڑی پہلی مرتبہ پتھر میں گاڑی گئی. اگر لکڑی کو پتھر پہ مارے لکڑی ٹوٹتی ہے, لیکن یہ علی کے ہاتھ میں لکڑی ہے. مولا علی نے وہ پتھر پہ لکڑی کو جھنڈا گاڑا. جب پتھر میں جھنڈا گڑتا دیکھا, اوپر واچ مین کھڑا تھا, یہودیوں کا واچ مین خیبر کے قلعے پہ. اس نے دیکھا پتھر میں لکڑی چلی گئی, اس نے اوپر کھڑے کھڑے نعرہ لگایا. اس نے کہا اے یہودیوں, تم ہار گئے, مسلمان جیت گئے. یہودی حیران, وہ کہتے تو ہمارا بندہ ہے, نعرے ان کے لگا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے تورات کی قسم, میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ جو بندہ اس پتھر میں آ کے لکڑی کو گاڑے گا اسی کی ہاتھ پہ خیبر فتح ہو جائے گا.
یہ تورات میں لکھا ہے، یہودی بھی جانتے تھے جو بندہ پتھر میں لکڑی گاڑے گا اسی کے ہاتھ میں خیبر فتح ہوگا۔ اس نے پہلے بتا دیا یہودیوں کو، یہودیوں کے اوثان فتح ہو گئے، وہ غصے میں باہر نکلے، ادھر آئے، حملے پہ حملہ کیا، لیکن مولا علی شیر خدا حملے ان کے ختم کرتے گئے اور یہودیوں کو جہنم واصل کرتے گئے۔ اور لڑتے لڑتے اچانک دوران جنگ ایک یہودی نے حضرت علی شیر خدا کی ڈھال پہ حملہ کیا، ڈھال پہ۔ جب ڈھال پہ حملہ کیا تو آپ کی ڈھال گر گئی۔ حدیث میں اتنا ہے کہ ڈھال زمین پہ گر گئی، لیکن جب اس حدیث کو میں نے پورا پڑھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈھال آپ کے ہاتھ سے گری نہیں تھی، بلکہ آپ نے ڈھال کو خود چھوڑ دیا، خود چھوڑا تھا۔ آپ کہیں میرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی حدیث ہے کہ جب ڈھال گری آپ نے دوبارہ اس ڈھال کو اٹھایا ہی نہیں۔ جنگ تھوڑی ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے ڈھال کو نہیں اٹھایا، بلکہ کیا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ بَابًا كَانَ عِندَ الْحِصْنِ، کہ مولا علی نے ڈھال نہیں اٹھائی بلکہ ہاتھ آگے بڑھایا، ساتھ ہی خیبر کا قلعہ تھا، اس کا دروازہ تھا، اور مولا علی شیر خدا نے اس دروازے کو ہاتھ سے پکڑا اور ہاتھ سے پکڑ کے اس دروازے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ وہ خیبر کا دروازہ جسے 70 صحابہ کے دھکے لگاتے رہے، ان سے کوئی بھی نہیں ہل سکی۔ علی کا بایاں ہاتھ تھا، دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، بائیں ہاتھ میں ڈھال تھی نا۔ وہ یہودی اپنے اوپر اترا رہا تھا کہ میں نے علی کی ڈھال گرا دی۔ علی فرما دے، اشارے میں بتایا، تجھے بتاتا ہوں ڈھال کیوں چھوڑی ہے۔ بائیں ہاتھ سے، حدیث پاک ہے، آپ نے بائیں ہاتھ سے قلعے کا دروازے کو پکڑا، پکڑ کے جڑ سے نکالا، اور جڑ سے نکال کے دروازے کو پھینکا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فَتَارَهَا تُرْسَهُ مِنْ يَدِهِ فَتَنَاوَلَ عَلِيٌّ بَابًا كَانَ عِندَ الْحِصْنِ فَتَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے جب دروازے کو اکھاڑا، پھینکا نہیں بلکہ اس دروازے کو ڈھال بنا لیا۔ وہ خیبر کا دروازہ علی کے ہاتھ میں آیا تو ڈھال بن گیا۔ اب اتنی بات تو حدیث میں ہے، اگلی بات حدیث میں نہیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ تاریخ میں ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو خیبر کا دروازہ ہے، اس حدیث میں یہ بات نہیں۔ خیبر کا دروازہ کم و بیش 15 فٹ اونچا ہے اور 10 فٹ چوڑا۔ اتنا اونچا اور چوڑا دروازہ مولا علی نے پکڑا اور اسے ڈھال بنایا۔ اب اگلی بات سننے والی ہے۔ ڈھال ہوتی ہے بائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ سے بندہ حملہ کرتا ہے۔ اب علی کے دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، بائیں ہاتھ میں ڈھال کے طور پہ قلعے کا دروازہ ہے۔ وہ 10 فٹ چوڑا بھی ہے، 15 فٹ اونچا بھی ہے، اور مولا علی کے قد مبارک کو درمیانہ تھا۔ تو درمیانے قد کا بندہ 15 فٹ اونچا دروازہ آ جائے، 10 فٹ چوڑا آ جائے، جب اسے اٹھائیں گے خود تو چھپ جائیں گے، جب خود چھپ جائیں گے تو دشمن پہ وار کیسے کریں گے؟ اتنی بات تو ہے کہ دروازے کو ڈھال بنایا، ڈھال بنا کے وار کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ بات صحابہ بیان کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کہتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا، وہ خیبر کا دروازہ 15 فٹ اونچا بھی تھا، 10 فٹ چوڑا بھی تھا، لیکن جب وہ دروازہ علی کے ہاتھ میں آتا ہے، کہتے ہم نے دیکھا وہ دروازہ خیبر کا چھوٹا لگ رہا تھا، علی اس دروازے سے بڑا لگ رہا تھا۔ اب ایسا کیسے ہوا؟ قد مبارک درمیانہ لیکن 15 فٹ کا دروازہ چھوٹا لگ رہا ہے، 10 فٹ دروازہ چوڑا وہ بھی چھوٹا لگ رہا ہے، علی اس سے بڑا لگ رہا ہے، کیونکہ لفظ علی آپ کا نام ہے اور علی کا معنی ہے بلند۔ کس سے بلند؟ ہر شے سے بلند۔ اور یہ میرے آقا کا معجزہ تھا، میرے آقا کا قد مبارک درمیانہ، لیکن بڑے سے بڑے قد والا بھی آتا وہ نیچے ہوتا تھا، مصطفیٰ اونچے نظر آتے تھے۔ اور میرے آقا نے یہ اپنے معجزاتی شان اپنے بھائی علی کو بھی عطا فرمائی۔ تو آپ کے ہاتھ پہ پھر خیبر فتح ہوا۔ خیبر کے قلعے کا سردار، اس کا نام ہے مرحب۔ وہ آپ سے جب لڑائی میں آیا نا سامنے، اس نے آتے ہی شعر پڑھے، بڑے شعر پڑھتا رہا، کہتا رہا میں نے دشمنوں کو ایسے مارا، میری تلوار نے اتنوں کے سر قلم کیے، یہ کیا وہ کیا۔ جب مولا علی سامنے آئے تو آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا،
اگر تم مرحب ہے نا، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. لیکن یہ تاریخ میں بات موجود ہے، آپ کی والدہ نے تو آپ کا نام اسد رکھا، تو حیدر کیوں کہا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ غزوہ یہ جو قلعہ خیبر فتح ہوا، اس سے ایک دن پہلے مرحب نے خواب دیکھا تھا. اس نے خواب دیکھا کہ وہ جنگل میں ہے اور جنگل میں ایک شیر نے آ کے اسے چیر پھاڑ دیا، اس کی آنکھ کھل گئی. اب وہ یہ خواب دیکھ کے پریشان تھا کہ رات خواب میں دیکھا تھا کہ شیر نے چیرا ہے پھاڑا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیرنے پھاڑنے والا ہو. جب مولا علی سامنے آئے نا، اب بولتے انلذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے. جب میں آپ نے سنا یہ حیدر ہے، اور حیدر اسے کہتے ہیں جو چیرنے پھاڑنے والا شیر ہو، اسے تھوڑا خیال ہے رات خواب بھی تو دیکھا تھا. اگلا شعر آپ نے کہا کہ غابات کریہ المنظرہ، کہ وہ شیر جو جنگل کے ویرانے میں چیرتا پھاڑتا ہے. ادھر سے حیدر بولا، ادھر سے جنگل کا نام آیا، تو مرحب کے اوسان خطا ہو گئے. اس نے رات ہی خواب میں دیکھا تھا کہ اسے شیر نے چیرا پھاڑا ہے. اب علی بتانا چاہتے ہیں جو تو خواب میں دیکھتا رہا نا، جس شیر نے چیرا پھاڑا ہے، میں وہی شیر ہوں، میں وہی شیر ہوں. پھر آگے بڑھے اور آپ نے مرحب کو دو نیم کر دیا، دو ٹکڑے کر دیا، اور خیبر فتح ہو گیا.